اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے ایک دوسرے کا مذاق مت اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتوں میں سے کسی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو، کسی کو برا بھلا مت کہا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی کسی کو برے القاب کے ساتھ پکارا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا ہے فسوق یعنی گناہ کا نام، یعنی جب آپ کسی کو غلط نام سے پکاریں گے تو گویا آپ گناہ کر رہے ہیں، تو کتنا ہی برا ہے گناہ کا نام جب بندہ ایمان کے بعد ایسا کرے۔ ایک بندہ ہو بھی مومن اور مومن ہونے کے بعد کسی کو غلط نام سے پکار کر گناہ اپنے سر پہ لے لے، کتنی ہی بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی ان گناہوں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ظلم کرنے والے یعنی گناہگار ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کیا کرو۔ ہر بات پہ گمان کرنا، ایسا ہوگا، اس نے ایسا کہا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس نے یہ بات میرے خلاف کہی ہوگی، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کیا کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا جب زیادہ گمان کرنے لگ جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے احوال میں تجسس نہ کیا کرو، ٹوہ نہ لگایا کرو کہ یہ کیسا ہے، یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، مطلب اس کے عیب تلاش نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی ایک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے، تم اس کو پسند نہیں کرو گے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ جب تم مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہتے تو پھر تم ایک دوسرے کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر رک کے میں ایک چیز ذکر کرنا چاہوں گا جو بعض مفسرین علماء کرام نے تذکرہ کیا ہے اسی بات پہ۔ فرمایا کہ قرآن نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کا غیبت کے ساتھ کیوں تعلق جوڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ
لیا جاتا ہے تو اس کا گوشت دوبارہ نہیں سلامت ہو سکتا، وہ جگہ ویسے کی ویسے خالی رہ جائے گی، وہ پر نہیں ہوگی۔ لیکن زندہ انسان کے بدن سے اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا کٹ جائے تو وہ آہستہ آہستہ مندمل ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ شخص جب کسی کی نظروں سے گر جاتا ہے تو وہ پھر کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ جس طرح مرے ہوئے شخص کا گوشت کاٹ لیا جائے تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اسی طرح اگر کسی کی غیبت کی جائے اور اس کی اہانت ہو جائے اور اس کی شخصیت لوگوں کی نظروں میں گر جائے تو وہ پھر دوبارہ وہ مقام نہیں پا سکتا۔ اس لیے مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، زندہ بھائی کے گوشت سے تشبیہ نہیں دی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے مذکر اور مؤنث سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے قوم اور قبیلے بنائے ہیں، لِتَعَارَفُوا، اور یہ قوم اور قبیلے اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پہ فخر کرو کہ میں فلاں قوم کا ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو قوم قبیلے تمہارے بنائے ہیں لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری شناخت اور تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کو تانا دو، کسی کو گھٹیا سمجھو اور اپنے آپ کو فخر کر کے بلند سمجھو، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قوم و قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے زیادہ عزت مند اللہ کی نظروں میں، اللہ کے ہاں زیادہ عزت پانے والا تم میں سے وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اتنا مقام بلند پاتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبردار ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، بلکہ خداوند متعال وہ ذات ہے کہ تم نے ابھی ارادہ کیا نہیں ہوتا لیکن وہ پہلے تمہارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا اس ذات کی بارگاہ میں تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس ذات کی عظمت کا اپنے دل میں احساس پیدا کرنا چاہیے، جو احساس تمہیں اس بات پر مجبور کرے کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انکار دی کاری عدنان عباس صاحب جنا تلاوت